سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کل جی سوشل میڈیا پہ بڑا شور پڑا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے قادیانی جو ہے وہ غدار ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جو مرزئی ہے یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ جو احمدی ہیں ان کو جناب پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق رہنا ہوگا۔ اور یہ طوفان اس وقت سے آیا ہوا ہے جب سے صدر پاکستان کی طرف سے ایک ایوارڈ دیا گیا، اس کے بعد جناب بے شمار لوگ آ کے کوئی کہہ رہا ہے جی جو قادیانی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ آئین پاکستان جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو احمدی ہیں وہ اقلیت ہے، اور پھر یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے۔ اس طرح کے بے شمار اس وقت پروگرام سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی جب سے ایوارڈ ملا ہے احمدیوں کی جو سوشل میڈیا ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے، اور وہ کہہ رہے جی یہ فخر پاکستان ہے۔ اچھا جی، میں نے کہا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو سوالات تو بے شمار ہیں، لیکن شروع کرتے ہیں آئین پاکستان سے، کیونکہ اس کے بعد غدار پھر جو بھی چیزیں وہ ساتھ ملاتے جائیں گے۔ آئین پاکستان میں جناب آپ سب کے علم میں ہے کہ 1976 میں ان علماء نے یہ جو قومی اسمبلی جو آج تک اپنا ملک نہیں چلا سکی، انہوں نے احمدیوں کے لیے ایک بل پاس کیا تھا، چلو جی اقلیت قرار دے دی۔ اب جو جاہل سوال کرنے والے نہ تو انہوں نے آئین پڑھا، کیونکہ آئین تو ہے بھی انگلش میں ہے نا، ہمارے لیے تو مشکل ہے نا، پاکستانی عوام کدھر پڑھے گی۔ اچھا، اس آئین میں جناب یہ کہا گیا کہ یہ اقلیت ہے۔ اب جو پروگرام کرنے والے ہیں ان کا اتنا علم ہے کہ ان کا یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس کس جہالت کے دور سے وہ گزرے۔ وہ کہتے ہیں جی آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کافر مانے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب آپ نے کسی کو جو کہنا وہ کہہ دیا، یہ ضروری تو نہیں کہ اگلا بندہ بھی جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے۔ پھر مذہب کے فیصلے جو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر جس قومی اسمبلی کی آپ بات کرتے ہیں ان کی حالت اور پاکستان کی آج کی حالت سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کس اسلام پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کئی دفعہ اس قومی اسمبلی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ پھر جناب ضیاء الحق کا اگر کہا جاتا ہے، آج جو کوئی سمجھدار چند لوگ ہیں یہاں پہ دنیا میں، وہ کہہ رہے جی ضیاء الحق جو تھا اس نے جتنا نقصان پاکستان کو دیا بھٹو کے بعد کسی نے نہیں دیا۔ یہ طالبان، یہ جو دہشت گردی اور جو اس نے کہا سب سے بڑا فتنہ پیدا کیا وہ یہ آرڈیننس جاری کر کے، میں نہیں کہتا، آپ کے لوگ ہی آ کے یہ پروگرام کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لے کہ آپ کے پاس کون سا سمجھدار لیڈر آیا آج تک۔ بھٹو کو آپ بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، اس کے بعد ضیاء الحق کو جس نے اسلام کے نام پہ ووٹ لے کے ملک کو جس حالات میں پہنچا دیا وہ بھی آپ سب کے علم میں۔ اگر وہ اتنے قابل آدمی تھا، چلو بھٹو بھی بڑا قابل آدمی تھا، اس نے اتنا بڑا کام کیا تھا، پھر ضیاء الحق نے بھی کیا، تو انہیں کوئی نام دینا چاہیے تھا، انہیں کوئی یہ میڈل جو آپ آج جس میں شور ڈلا ہوا ہے اس طرح کے میڈل ان کو دینے چاہیے تھے، اور پھر خدا تعالیٰ بھی ان سے خوش ہوتا۔ ظاہر ہے اگر آپ نیک کام کریں، چلے سیدھا سا سوال ہے، کوئی نیک کام کریں اور اللہ میاں خوش ہو تو پھر اسے کوئی عزت کی موت ملتی کہ نہیں ملتی، یہ چلو آپ بتا دیں مجھے۔ مگر وہ دونوں کی موت جس طرح ہوئی وہ آپ سب کے سامنے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ بھٹو کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یا ضیاء الحق جس طرح ہوا میں اڑا دیا گیا، پتہ نہیں کہاں غرق ہو گیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو کارنامے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوا۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ یہ شور ڈال رہے بھی چلو ایوارڈ مل گیا، آپ کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دیں۔ یہ پنکی پکڑی گئی نا وہ کراچی میں، وہ 700 لوگوں کے نام آ رہے ہیں جن میں سیاستدان بھی آپ کے ہیں، جج بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ذلیل بھی ہے، اداکار بھی ہے۔ یہ اس کا موبائل اب غائب کیا جائے گا، اس کے لیے جو حالات پیدا کیے گئے ہیں شاید اسے قتل کر دیا جائے۔
تو ان سب کو بانٹ دو. یہاں پہ آپ کی نظر نہیں جائے گی. یہ جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح الیکشن کے حالات بنے پاکستان کے، جس طرح الیکشن چوری کیا گیا، اب سائفر جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا آپ کے. یہ قمر جاوید بھائی کو انعام دو لا کے، وہ اوارڈ دو جو دینا ہے. کس کس کو اوارڈ دے سکتے آپ؟ یہ خواجہ آصف کو دو جو الیکشن ہارا ہوا تھا پھر وہ جیت گیا. یہ جتنے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب کو دو اوارڈ. مگر اصل میں یہ ایسے جاہل لوگ ہیں، یہ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اب آ جائے جناب غدار، یہ کہتے جی جو قادیانی ہے، جو ان کے منہ میں آتا ہے بغیر سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں، احمدی مرزئی. یہ جی اپنا پہلے تو میں بتاؤں یہ لفظ ہی غلط ہے. صرف ایک احمدی لفظ جو ہے وہ ٹھیک ہے، باقی قادیانی آپ کو کئی دفعہ اس کی میں نے تشریح کی ہے، اور مرزئی کی بھی کی ہے. اب پروگرام پھر لمبا ہو جاتا ہے. غدار ہے جی. اب غداروں کو آپ اوارڈ دے رہے ہیں ایک طرف، جو تازہ جو ابھی میں نے بات بتائی ہے. پھر اگر آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں پاکستان میں، کئی دفعہ ہم اس پہ بتا چکے ہیں. سر ظفر اللہ خان، جنرل اختر، جنرل عبداللہی، اب کس کس کا نام؟ وہ سارے جو تھے وہ احمدی تھے. اور اب تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے 74 سے پہلے آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں. جنگ سے پہلے پاکستان کے حالات، پاکستان کی عزت وقار دنیا میں، چلو چھوڑو یار، یہ آپ کے لباس کی بات نہیں، آپ کو جاہل لوگ دماغ ہے نہیں. پاسپورٹ نکال کے دیکھ لے کہ اس وقت پاکستان کے پاسپورٹ کی کون سا نمبر تھا، کون سی حیثیت تھی، وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ لمبے چوڑے تو آپ کو، مجھے پتا ہے، حساب کتاب نہیں آتے. اور اس وقت کون لوگ تھے وہاں پہ جن کے سائن نوٹوں پہ ہوتے تھے پاکستان کی کرنسی پہ، ان کا بھی پتہ کرے وہ کون لوگ تھے. اور پاکستان ترقی بھی کیوں کر رہا تھا، پاکستان میں لوٹ مار بھی کم تھی، کیونکہ ختم نبوت کا چورن بھی نہیں آپ کا بک رہا تھا. اب جو جن مولویوں کے پیچھے آپ لگے ہیں، اگر وہ مولوی آپ کے مطابق اسلام پیش نہیں کرے گا تو آپ خوش نہیں ہوں گے. وہ فتویٰ تو آپ کی سوچ کے مطابق دے گا نا، اس کو پتا ہے کہ اس کی سوچ یہی ہے. کسی نے کوئی بھی کارنامہ انجام دینا تو وہ اسلام کے مطابق کوئی فتویٰ نہیں دے گا، کیونکہ آپ پھر اس کو پیسے دیں گے. وہ پھر اپنی منہ مانگی جو بھی رقم ہوگی یا جو بھی آپ نے اس کو دینا ہوگا، خوش کرنا ہوگا، اس نے آپ کو خوش کیا، آپ نے اس کو خوش کیا، ادھر سے اسلام کدھر گیا پتہ ہی نہیں کسی کو. یہ سیدھی بات. تو جناب غدار جو ہوتے ہیں وہ وزیر خارجہ نہیں بنتے، ان کو جنگ کے دوران کمان تبدیل نہیں کی جاتی. جنرل اختر سے ہے. اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ بڑے بڑے نام ہیں احمدیوں کے جو پاکستانی ہسٹری ہے اس میں. اور پھر اپنے نام ذرا دیکھیں 74 کے بعد کہ آپ اپنے حالات دیکھیں، اپنی صورتحال دیکھیں، اپنی عزت و وقار دیکھیں. آج کے دور کے جو پاکستان کی عزت پوری دنیا میں، اس پر ذرا نظر ڈالیں اور اس وقت کے حالات پہ دیکھیں کہ کتنے ملکوں کی انٹری تھی. یورپ کے کتنے ممالک میں آپ صرف پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کر سکتے تھے. آج آپ کو کوئی ویزا نہیں دیتا، غیر قانونی طور پہ ذلیل و خوار ہو کے آتے راستے میں مر جاتے، غرق ہو جاتے. جو پہنچ جاتا ہے یہاں پہ آ کے وہ بھی اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے. آئے دن یہ اٹلی میں، اسپین میں کوئی گاڑی چوری کر رہا پاکستانی، کوئی ڈرگس ڈیلر، کوئی لوگوں کو اغوا کر لیتا ہے. تو چند لوگ بچ جاتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے کہ چلو ہم یہاں پہ پہنچ گئے. مگر جو مجموعی طور پہ حالات ہے وہ اگر نظر ڈالیں ان ممالک میں جو لوگ پہنچتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو غلط کاموں میں پڑے رہتے ہیں. وجہ آپ کی تربیت وہاں سے لے کے آئے. اتنی مضبوط تربیت ہے آپ کی کہ یہاں کا ماحول جو صاف ستھرا وہ بھی ان پہ اثر نہیں کرتا. میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. ایسے لوگوں کو پھر آپ ظاہر وہاں پہ ختم نبوت کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کسی کو کسی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کسی کو مذہبی طور پہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. آپ ان سے تو پوچھو جا کے بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے، خود ہی آپ اپنے مطابق بولتے جاتے. پھر آپ کہتے ہیں جی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے،
کسی مسیح کی ضرورت نہیں ہے، کسی مہدی کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی حالت ہے مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، یہاں پہ واقعی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو عقل کی ضرورت ہے، وہ بھی نہیں آپ کے پاس. تو سارا دن آ کے یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنا، اور اس وقت جی مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے جی یہ ایوارڈ واپس لیا جائے. اچھا جی لے لو، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گا؟ کئی دفعہ آپ نے وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پہ اگر کوئی یونیورسٹی یا کہیں پہ بھی ان کے نام پہ کوئی ایسا ادارے نے، جو آپ کی گورنمنٹ ہے یا کسی نے بھی منظوری دے دی، بعد میں بھی آپ نے بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ ان کو کیا فرق پڑا؟ یہاں پہ انگلینڈ میں ڈاکٹر عبدالسلام کا جو گھر ہے وہ یہاں کی برٹش گورنمنٹ نے کیوں اپنی طویل میں لیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اور یہ جو گھر ہے ان کی نشانی ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایسا ایسا ابھی بھی لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یار وہ اتنے بڑے سائنسدان تھے. مگر آپ کے پاس کوئی جاہل ہوتا، آپ وہاں پہ کوئی کاروائی ڈالتے کہ یار کوئی جاہل بندہ ہے، پھر آپ اس کی گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگتے، خجل خراب ہوتے، کوئی دو چار مارے جاتے، بڑے خوش رہتے ہیں اس کام. تو اس جہالت سے میں نہیں نکال سکتا آپ کو. اگر یورپ میں آ کے یہ آپ کی سوچ نہیں بدلی تو میں کیا کر سکتا؟ تو جناب یہ بہت لمبی ایک کہانی ہے، یہ بہت لمبی سٹوری ہے. آپ کو اب میں بتاؤں گا تو آپ کی عقل میں پردے پڑے ہوئے ہیں، سمن بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون. میں نہیں سمجھا سکتا. اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں، ہمیں چھوڑ دے، ہم تو لوگ باہر بیٹھے ہوئے. اپنا دیکھیں، نہ جج آپ کے جو ہیں ان کی کوئی عزت ہے، نہ سیاستدانوں کی عزت ہے، نہ آپ کے سائنسدانوں کی عزت ہے، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اور نہ آپ کے ان لوگوں کی عزت ہے جو ان سب کو لے کے آتے. وکیلوں کی کوئی عزت نہیں، ڈاکٹروں کی کوئی عزت نہیں، کسی ان سب کو چھوڑو، عوام کی بھی کوئی عزت نہیں. دیکھ لو اپنی حالت، دیکھ لو اپنی. اگر آپ کی اتنی آپ نے اسلام کی خدمت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نام دیتا. مگر جو کچھ وہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ میرا خیال آپ سب کے سامنے. تو اس طرح کے جو لوگ آگے سوشل میڈیا پہ بات چیت کرتے ہیں ان کو بھی میرا خیال شرم آنی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ جناب آپ اتنے محب وطن ہیں. اب اگر کوئی محب وطن ہوگا وہ تو ہر چیز کا وہاں پہ خیال رکھے، مگر وہاں پہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، جس کے قابو کوئی آ جاتا ہے چھوڑتا ہے. جس کے مولوی کے قابو لڑکی آ جائے، لڑکا آ جائے، وہ نہیں چھوڑتا. کسی دوسرے پولیس والے کے قابو لڑکی آ جائے، وہ نہیں چھوڑتا. کوئی عورت آ کے یہاں پہ بتا رہی میرے ساتھ 4 دفعہ ریپ ہوا، جس کے قابو کوئی آ جائے وہ آ جائے. اسلام کا قلعہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا زبردست. چلو انہوں نے تو کاروائی کی. آج میں دیکھ رہا تھا 12 سال تک اس کی سزا پوری ہوگی، وہ جیل میں بیٹھا ہوا بندہ. یہ پاکستان کی رپورٹ ہے. اب جی عدالت نے کاروائی شروع کی، کیا کریں گے اس کا؟ پولیس سے پوچھے گے، وہ کہے گا وہ مر گئے، غرق ہو گئے، جنہوں نے چھوڑا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، فائلیں چلتی رہی. تو اسلام کے قلعے کی یہ حالت نہیں ہوتی. میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتاتا ہوں، یہاں پہ اسلام اگر آپ صحیح سمجھتے، وہ والا اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس کی کوئی عزت ہوتی، وقار ہوتا، پاکستانی قوم کی عزت ہوتی، ہر چیز کا بیڑا گرک ہو گیا. یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے کہ یورپ کے ممالک میں احمدیوں کی یا ترقی یافتہ ممالک میں احمدیوں کی کتنی عزت ہے، اور دوسرے لوگوں کی کتنی عزت ہے جو پاکستان سے آتے ہیں. یہاں سے بیلنس کر لے. ان ملکوں کو اس لیے آپ نے چنا، یہاں آنے کا فیصلہ کیا کہ یہاں پہ روزگار ہے، ایمانداری ہے، قوانین ہے، یہی ہے نا، اسی لیے آئے ہو نا. اور کیا ادھر پھوپھی تو رہتی نہیں تھی آپ کی، یہ سیدھی بات ہے. تو اگر یہ ان کو کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، نہ ان میں کوئی کرمنل ہے، نہ کوئی ایسے ان کی مساجد میں صحیح اسلام چل رہا ہے، تو پھر یہاں سے بھی آپ فیصلہ کریں. مگر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور جس غلاظت میں آپ کی پرورش ہوئی اس کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. بریانی کی پلیٹ کے پیچھے یہ لوگ، یہ کھانا اکثر سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں، وہ شادی بیاہ پہ کھانا آتا ہے وہ جانوروں کی طرح کھانا. جس قوم کو جانور بنا دیا گیا
جس میں یہ شعور عقل موت نہ ہو، انہوں نے کیا فیصلے کرنے؟ چینل کو سبسکرائب کریں۔